کولمبیا سے ایک کافی تشویشناک خبر آئی ہے۔ جی بالکل۔ وہاں کے ایک سینیٹر ہیں میگویل اوریبے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید اگلے صدارتی امیدوار ہوں۔ ان پر بوگوٹا میں ایک جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ یہ تفصیلات ہمیں ڈان.com کے ایک آرٹیکل سے ملی ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، مطلب اس واقعے کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس خبر میں اصل اہم بات کیا ہے۔ جی بالکل، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا، تو ہوا کیا اصل میں؟ ہفتے کا دن تھا، بوگوٹا کا فونٹمون علاقہ۔ جی۔ وہاں سینیٹر میگویل اوریبے اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے اور کچھ مسلح لوگ آئے پیچھے سے اور ان پر گولی چلا دی۔ اوفو، بہت برا ہوا۔ جی، وہ کافی شدید زخمی ہیں۔ ان کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ وہ زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اور یہ سینیٹر اوریبے جو ہے 39 سال کے ہیں، حزب اختلاف کی کنزرویٹو ڈیموکریٹک سینٹر پارٹی سے ہیں۔ اچھا، یہ الوارو اوریبے والی پارٹی؟ ہاں، پارٹی وہی ہے جس کی بنیاد سابق صدر الوارو اوریبے نے رکھی تھی، لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کنفیوژن ہو سکتا تھا۔ بالکل، اور میگویل اوریبے کو 2026 کے الیکشنز کے لیے ایک آپ کہہ لیں ممکنہ مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا۔ ایک اور تکلیف دہ بات، ان کی والدہ تھیں صحافی ڈیانا ٹربے۔ انہیں 90 کی دہائی میں پابلو اسکوبار کے گینگ نے اغوا کیا تھا۔ اوہ، جی یاد آیا مجھے۔ اور پھر ایک ریسکیو آپریشن ہوا تھا 1991 میں، اس میں ان کی جان چلی گئی تھی۔ یعنی تشدد کا یہ سایہ تو ان کے خاندان پر پہلے سے ہے۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، اس حملے کے فوراً بعد کچھ کارروائی بھی ہوئی ہے۔ وزیر دفاع پیڈرو سانچیز، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک مشتبہ شخص پکڑا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت جلدی ہوا۔ جی، لیکن پھر صدر گستاف پیٹرو نے خود واضح کیا کہ جو پکڑا گیا ہے وہ نابالغ ہے۔ نابالغ؟ اوہ، اس سے تو معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ بالکل۔ اب ساری توجہ اس بات پر ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اصل حکم کس نے دیا، یعنی منصوبہ ساز کون ہے۔ حکومت نے مذمت تو کی ہے سخت الفاظ میں، اور مکمل تحقیقات کا بھی کہا ہے۔ جی۔ اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو معلومات دے گا مجرموں تک پہنچنے میں، اسے تقریباً $7,30,000 کا انعام ملے گا۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، مطلب حکومت واقعی سنجیدہ لگ رہی ہے۔ جی، لگ تو رہا ہے۔ صدر پیٹرو نے خود بھی اوریبے کی فیملی سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی میں کہاں کوتاہی ہوئی۔ یہ سیکیورٹی والی بات اہم ہے، مطلب ایک سینیٹر پر ایسے حملہ ہو جانا۔ بالکل، اور بین الاقوامی سطح پر بھی رد عمل آیا ہے۔ امریکہ سے سینیٹر مارکو روبیو نے مذمت کی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کولمبیا کے صدر پیٹرو پر الزام لگایا ہے کہ ان کی بیان بازی سے تشدد بڑھ رہا ہے۔ اوہ، یہ تو ایک نیا زاویہ ہے، یعنی اندرونی مسئلے کے ساتھ ساتھ اب باہر سے بھی۔ جی، لیکن یہاں یہ واضح کر دیں کہ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ روبیو نے یہ کہا ہے، ہم اس پر کوئی رائے نہیں دے رہے۔ صحیح، غیر جانبداری ضروری ہے۔ اچھا، تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے کیا ہمیں کولمبیا کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کی تاریخ، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا؟ آپ نے شروع میں اشارہ دیا تھا۔ یقیناً، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، کولمبیا میں کئی دہائیوں سے لڑائی چل رہی ہے۔ ایک طرف بائیں بازو کے باغی ہیں، دوسری طرف دائیں بازو کے نیم فوجی گروپ تھے جو بعد میں جرائم پیشہ گروہ بن گئے، اور حکومت۔ یہ تو کافی الجھا ہوا معاملہ لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ اور سینیٹر اوریبے کی والدہ کا جو واقعہ ہے وہ اسی پرتشدد ماضی کی ایک مثال ہے۔ یہ نیا حملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کولمبیا میں سیاسی تشدد آج بھی کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ صرف ایک شخص پر حملہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے پورے سسٹم، پوری تاریخ کا عکس ہے۔ بالکل، یہ واقعہ 2026 کے انتخابات سے پہلے بہت خطرناک سگنل ہے۔ یہ سیاسی استحکام کے لیے، جمہوری عمل کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ یہ واقعی پریشان کن بات ہے۔ جی، اس سے نہ صرف دوسرے امیدوار ڈر سکتے ہیں بلکہ عام ووٹر میں بھی خوف پھیل سکتا ہے، اور ملک میں جو تھوڑی بہت مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں، ایک اہم ممکنہ صدارتی امیدوار پر حملہ ہوا دن دہاڑے۔ جی۔ ایک مشتبہ پکڑا گیا لیکن وہ نابالغ نکلا،
तो असल साजिशों की तलाश अभी बाकी है। सही। हुकूमत सख्त रद्द अमल दे रही है, तहकीकात कर रही है, लेकिन अमेरिका से सदर पेट्रो पर तनकीद भी हो रही है। और सबसे अहम बात ये कि ये वाकया कोलंबिया में सियासी तशद्दुद की गहरी जड़ों को और आने वाले वक्त के लिए खतरात को जाहिर करता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है जी। जब एक मुल्क जिसकी तारीख ऐसी पुरतशद्दुद हो, वहाँ एक ऐसे शख्स को निशाना बनाया जाए जो अभी बाकायदा उम्मीदवार भी नहीं बना, तो ये वहाँ सियासत करने वालों की हिफाजत और जमहूरी अमल की सेहत के बारे में क्या इशारा देता है? ये एक काफ़ी गंभीर सवाल है कोलंबिया के मुस्तकबिल के लिए।